نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ثم قال اللہ عز وجل فی مقام آخر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات یعنی عبادات کے اندر آپ اس پہ بہت زور دیتے، بالخصوص آپ کثرت سے روزے رکھتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد اگر کسی مہینہ میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تو وہ شعبان کے روزے رکھتے، اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے اور کثرت کے ساتھ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اپنے ساتھ اس کو نسبت دی۔ آنے والا مقدس مہینہ رمضان المبارک چند ہی ساعتیں چند دن ہم سے دور ہے، اور اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا خصوصی فضل و کرم ہم جیسے گناہگار لوگوں پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کے اندر اس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس قدر لوگوں کے گناہوں کو بخشتا ہے کہ جو انسان اس مہینہ میں بھی یعنی رمضان کے مہینہ میں بھی اپنے گناہوں کو بخشوانے سے قاصر رہا اور رمضان کے مہینہ میں بھی اس کی بخشش کا سامان نہ ہو سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو سب سے بد نصیب انسان وہ ہے کہ جو رمضان کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اب رمضان قریب ہے اور ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے قول و فعل کو، اپنے اعمال کو صالحیت کی طرف لے کے جانا ہے، طہارت کی طرف لے کے جانا ہے، اور اعمال کے اندر جو طہارت آتی ہے، جو پاکیزگی آتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پہلی میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، سو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو، کفر نہ کرو، میرا کفران نعمت نہ کرو۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ نفسا نفسی ہے۔ اللہ کے ذکر سے تو ہم بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہم ذکر اللہ سے ہمارے جو شب و روز ہے وہ خالی نظر آتے ہیں۔ ہمارے اسلاف شب و روز آہ و بقا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، مناجات کرتے اور اللہ کو منانے کی باتیں کرتے، جبکہ ہمارے شب و روز فکر معاش کے اندر گزرتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واشکروا لی، اور میرا شکر کرو۔ شکر سے تو ہم اور زیادہ دور ہیں، شکر کا کوئی ایک پہلو بھی ہماری ذات کے اندر، ہمارے شب و روز کے معمولات کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہر معاملے میں ہم شکوہ کناں ہیں، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہماری صحت خراب ہو گئی، بزنس میں لاس ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، ایسے کرنا تھا وہ ایسے ہو گیا۔ یہ
اس من کے اندر یہی باتیں کھٹکتی رہتی ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنے لیے دعا مانگو تو کیسے مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے رب میری دنیا کو میرے لیے حسین بنا دے، یعنی میرے لیے جو دنیا میں اچھا ہے وہ مجھے عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو میرے لیے اچھا ہے وہ مجھے عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب النار سے بچا لے۔ اب اس دنیا کی نفسا نفسی میں فائدے کو حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے چکر میں ہم ہمیشہ، اور ایک حدیث مقدسہ اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ آپ کو ایک کوٹیشن بتا دوں کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شر مانگ رہا ہے، ایک قرآنی آیت کا مفہوم ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے اور رو رو کے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے شر مانگ رہا ہے یا برائی مانگ رہا ہے، یعنی وہ اپنے تئیں تو اس کو بہتر سمجھتا ہے اپنے لیے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تو حقیقی فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ اچھا کرتا ہے، لیکن ہم رو رو کے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں مل جائے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل بھی جائے، لیکن جو اللہ کی عطا تھی، اور پھر ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اگر تم وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اگر تم وہ چاہتے ہو جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے، تم اس کے لیے ایفرٹ کرتے رہو تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں نہ مل سکے، آخر میں تمہیں ملے گا وہی جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم پہلے ہی وہی چاہنا شروع کر دیں جو اللہ چاہتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو، بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک بھی اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں اللہ کو کہوں کہ جو اس نے میری تقدیر میں لکھا ہوا پہلے سے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے، تو میں اس سے کہوں کہ تو نے یہ جو بات میرے نصیب میں لکھی ہے اس کو تبدیل کر کے یہ بات لکھ دو، میری کیا مجال ہے؟ تو ہم شکر سے بہت دور ہیں۔ صوفیاء نے کہا کہ جب تمہیں بیماری پہنچے تو تم بیماری پر شکوہ کنار نہ ہو، جب تم سے کوئی نعمت چھن جائے تو اس پہ شکوہ نہ کرو، وہ نعمت تمہیں دی کس نے تھی؟ اگر تم آج بیمار ہو، 30 سالہ زندگی ہے، 30 سالہ زندگی میں تم بیمار کتنے ہوئے؟ پوری زندگی کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو ہو سکتا ہے 1 مہینہ بن جائے، 2 مہینے، 1 سال کر لیجئے۔ تو 1 سال اگر آپ کو اللہ نے بیماری دی ہے تو 29 سال آپ کو صحت بھی تو دی ہے نا۔ ہم اس 29 سالہ راحت کو، سکون کو، آرام کو بھول جاتے ہیں، اور اس زندگی کے 30 سال میں سے 1 سال کو یا کچھ لمحے کر لیں، کچھ دن کر لیں، وہ ہمارے جو ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے۔ مہینہ میں 1 دن بیمار ہو گئے تو ان 29 دنوں کے اندر جو اللہ نے صحت جیسی دولت دی تھی اس کو بھول گئے، اور ہم نے جو اب تڑپنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، پتہ نہیں ہم بیماریاں تو ہمارا گھر ہی نہیں چھوڑتی جی۔ شکر کو اپنائیں، جس قدر شکر ہوگا اس قدر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا مزید نزول ہوگا۔ ایک شاکر جو انسان ہے اللہ نے اس کے لیے بہت اجر رکھا ہے۔ اب رمضان کے مہینے آ رہے ہیں، کوئی ذہن میں یہ نہ لائیے کہ میں رمضان کے روزوں کی بات کر رہا ہوں، نفلی روزے کی حدیث مقدسہ میں بات آئی کہ ایک انسان سارا دن نفلی روزہ رکھتا ہے، رمضان کا تو فرض ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، سارا دن نفلی روزہ رکھتا ہے اور شام کو افطار کرتا ہے، جتنا اس کو ثواب ملتا ہے سارا دن روزہ رکھنا اور شام کو افطار کرنا نفلی روزے کا۔ دوسری طرف ایک انسان ہے وہ سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، کھاتا ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق عطا کیا، پیتا ہے تو مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے رزق